بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ جو آپ سوال کر رہی تھیں کہ قرآن مجید اسمبلی میں کسی نے قرآن مجید اٹھایا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ بات کر رہی تھی کہ کیا قرآن اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ یا اس کی اجازت ہے کہ انہوں نے قرآن پہ کسی صاحب نے ہاتھ اٹھا کے تو ہاتھ میں اٹھا کے کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، حلفاً کہتا ہوں۔ تو آپ کہہ رہی تھی جی اس کی اجازت ہے یا قرآن اس کام کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ مجھے تو خوشی ہوئی ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، اصل پورا طریقہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اس کا واضح طریقہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ خوشی مجھے اس کام کی ہوئی ہے، دیکھیں اس دنیا میں رہنے کے لیے، آپ کا سوال خوبصورت تھا جس نے بھی بھیجا ہوا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں قرآن کی طرف واپس آؤ، قرآن سنو، قرآن ہم تارک قرآن ہو گئے ہیں اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چل رہا کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، کون کس کا دشمن ہے، کون کس کا ساتھی ہے۔ کل کوئٹہ میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، سارا کچھ ہو گیا، ہمارے وہاں بھی ایک پولیس آفیسر شہید ہو گئے ہیں، ابھی مہینہ پہلے ان کا بچہ بھی شہید ہوا۔ جو کچھ بھی ہے یہ دوبارہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا، تو کس نے کروایا کس نے نہیں کروایا، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ جو طیارہ ایران میں گرا ہے وہ بھی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ وہ ان کے اپنے انہی کے غلطی سے ان سے ہٹ ہوا ہے، اللہ وہ سارے شہید ہی ہو گئے اللہ کے راستے میں، وہ بیچارے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے ان کی۔ لیکن اس کو بھی یہ موبائل ہے نا، اس کے ساتھ اس کا مینول آتا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے ایسے نہ کرنا ہے، انہوں انج استعمال کرو انج۔ گاڑی ہے مہنگی سے مہنگی لے لو، اس کے ساتھ مینول آتا ہے۔ گھڑی ہو، یہ اسٹریس کوئی چیز ہے تو اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، ترکیب استعمال ہے اس کا سارا۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے فائنل قانون بھیج دیے ہوئے ہیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم ابھی تک تاج برطانیہ کے قوانین کے انڈر ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج میں عدالت میں گیا ہوا تھا، سیشن ہاؤس میں، وہاں بھی سیمینار تھا، جج صاحبان تھے بڑے اچھے لوگ، تو وہ ابھی کچھ ڈیکورمز وہی ہیں، ٹھیک ہے، مائی لارڈ سارا کچھ، لا بھی تقریباً وہی چل رہا ہے۔ تو قانون اللہ نے جو بتائے ہیں وہ واضح ہیں، جب ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں تمہارا یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی قانون یا اللہ کے قانون یا قرآن کے قانون جہاں پہ ہیں، جب ہم نے اس میں ماڈیفیکیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ہی بتائے ہوئے قانون کی طرف جب آپ واپس آئیں گے، اور دیکھیں نیچرلی کیا ہوا کہ ان صاحب نے، جو بھی صاحب ہیں، انہوں نے یہ طریقہ کیا ہے، اگر یہ ان کے دل کی آواز ہے، اگر وہ سچے بھی ہیں، وہ بے گناہ ہیں۔ ادھر سے دوسرے صاحب جن کا آپ نے کہا وہ بھی منسٹر ہیں یا کوئی ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے اور میں یہ ثبوت ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے عدالت میں، اور عدالت میں وہ چلیں گے جو بھی ان کا ہے، انہوں نے اسمبلی میں جا کے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اسلام قرآن کیا کہتا ہے، بالکل انہیں ایسے کہ، لیکن انہوں نے یہ 4-5 بار اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر الزام لگاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں نہیں ہوں، یہ میں نے نہیں کیا، حتیٰ کہ میاں بیوی کا جو سینسٹیو رشتہ ہے کہ خامد کہہ دیتا ہے کہ میں نے بیوی کو رنگے ہاتھوں کوئی کام کرتے دیکھا، لیکن میں جتنی دیر میں ثبوت پکڑ یہ خراب ہے کسی کے ساتھ، اب وہ ثابت نہیں کر سکتا تو یہ بہتان ہے، بہتان کی سزا بڑی سخت ہے۔ ادھر سے بیوی یا بیوی کہہ دیتی ہے کہ خامد کو میں نے یہ جی میں نے تو نوکرانی کے ساتھ، میں نے فلاں کے ساتھ، یہ وہ ڈیلی کے کیسز ہیں، اور وہ دونوں اس حد تک، دونوں میں سے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ مجرم ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں ہے۔ آپ کی فکر اپنی جگہ صحیح ہے، میں بھی راجپوت ہوں، اور ہمارے گاؤں ہمارے علاقوں میں زیادہ تر سارا دن یہی کام چلتا ہے۔ وہاں سے ہمارے ساتھ ایک اور کاسٹ ہے، انہیں جانگلی کہتے ہیں، ویسے پتہ نہیں کیا کاسٹ ہے، وہ سارے ہر وقت آپس میں مقدمے ان کے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ مذاق بنا ہوتا ہے وہاں پہ پنچایتوں میں بھی۔ ویسے وہ کہیں میں قرآن چوں لینی ہوں، کہتے میں بھی چوں لینا، یہ چوننا کڑی گلا ہے پڑھ میں چاہ لے آئی۔ اور کئی بار یہ لطیفے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کئی بار ہوتا ہے تو وہ بچے کی کتاب اندر ہوتی ہے۔ میری اپنی گلی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے سامنے والوں کا کوئی ملازم تھا، اس نے مجھے آ کے کہا جی کہ میں نے آپ کے ملازم کی شکایت لگانی۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ اس نے ایک ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی
غلاف تھا جیسے جزدان قرآن مجید کا ہوتا ہے, لیکن باریک سی کوئی بک سے ایسے ہوتی ہے, وہ اس نے ہاتھ میں پکڑی. میں نے کہا ویسے پکڑی ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے جی میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے ایسے ایسے میرے سے یہ لیا وہ لیا. تو میں نے اس سے پیار سے وہ پکڑ کے جب اسے کھولا تو اس میں ایک انگریزی کا قاعدہ, انگلش کی بچے کی چھوٹی بک, اور ایک نورانی قاعدہ جو بچے عربی کا قاعدہ جو ہوتا ہے وہ. میں نے اسے کہا کچھ نہیں, میں نے کہا کہ یہ پکڑنا بھی ضروری نہیں ہے, تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, تم قسم کھا رہے ہو, اللہ حاضر اور ناظر ہے. اس کے لیے یہ کتاب فارم میں جو قرآن مجید ہے نا, یہ تو سرکار دو عالم کے بعد میں یہ اس فارم میں, اور اس فارم میں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو انہوں نے کاغذ اور یہ سب دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن نہیں ہے, قرآن والا, اور قرآن تمہارے ساتھ ہے, تمہارے سینوں میں ہے. تم اگر سچے ہو تو تم نے یہ کہنا ہے کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور میں سچ بول رہا ہوں. اس کا پورا طریقہ آیات ہیں, اسے ایگزیکٹ میرے سے غلط نہ ہو جائے, اسے پڑھ لیں, قرآن میں ہے. 4 بار وہ یہ کہے اور 5ویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پہ, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, خدا کی لعنت. اور دوسری پارٹی بھی اگر الزام لگا رہی ہے وہ بھی یہی کچھ دہرائے گی. اس میں قرآن ہاتھ میں پکڑنا ضروری نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اس کے لیے سالوں مقدمے چلانے اور میڈیا پہ آگے بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ان صاحب نے یہ کام پکڑا ہے, لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے, وہ میرا جو سامنے والا ڈرائیور تھا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کھیل نہ بن جائے. اور ہمارے ہی ایک لیڈر نے عدالت میں کہہ دیا, وہ تو اسمبلی کا بیان تھا, اسمبلی کا بیان اور جلسے کا بیان تو ویسے ہی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, وہاں تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے. وی ہیو ٹو بی ناؤ ویری مچ کیئرفل. ہم صدیوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے قریب ہیں, ہم ابھی آزاد ہوئے نہیں ہیں. ہم آپ اور اللہ نہ بھولنے والا ہے نہ چوکنے والا ہے. تو بڑا آسان حل ہے, بالکل بہت اچھی بات ہوئی ہے یہ انہیں اسی طرح وہ الفاظ دہرائیں اسمبلی میں, جو صاحب بھی ہیں وہ اس طرح 4 بار کہیں اور 5ویں بار کہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پہ اللہ کی لعنت. اور دوسرا بندہ بھی یہی الفاظ بول دے, چیپٹر کلوز ہو گیا. اللہ کہتا ہے اس کے بعد دونوں کو چھوڑ دو. اب دنیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے, یہ بہت سینسٹیو چیز ہے. اور اس میں آپ جب اگر چاہے آپ نے قرآن مجید پکڑا ہوا ہے یا آپ نے کوئی کتاب ہی پکڑ لی ہے یا آپ نے کچھ بھی, آپ حلفاً جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قسم دے رہے ہیں, اور قسم دینا اور قسم لینا جو ہے اس پہ اللہ بہت زیادہ سخت مواخذہ ہے اس کا اگر وہ غلط ہے. لیکن وہ اگر بے گناہ ہیں, وہ سچے ہیں, انہیں بالکل اس کا پورا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اسمبلی کو تو یہ رول پاس کر لینا چاہیے. یہ کوئی سیاسی سٹنٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ شام کے پروگراموں میں اس کا ہونا چاہیے لو جی یہ ڈڈیں ہو گئی ہے. نو, بڑا آسان طریقہ ہے. کیا ہماری عدالتیں تو یہی تھیں, مسجد نبوی کے اندر ہی جو بھی خلفائے راشدین تھے, اگر وہاں کیس آ جاتا تھا یا آپ کی پارلیمنٹ ہے وہی عدالت ہے, وہاں پہ ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے اگر نہیں فیصلہ ہو پا رہا, کیوں جج صاحب یہی طریقہ نہیں ہے, یہی ہے نا. آیات آپ کو پتہ ہوں گی, میں تو چونکہ عالم نہیں ہوں, لیکن میں نے بہت پہلے کا کہیں قرآن مجید میں پڑھا ہوا ہے, یہ ترجمہ پڑھا ہوا ہے میں نے, اور آیتیں پڑھی ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتہ جس صورت کی آیت کی, تو علماء کو پتہ ہوگا, میرا نہیں خیال میں غلط کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہے. تو 4 بار وہ کہے, ایون میاں بیوی ہیں, بہت بڑا الزام وہ لگا رہا ہے, خامد لگا رہا ہے, بیوی لگا رہی ہے, اللہ نے اس میں بالکل ایک طریقہ بتا دیا. اس میں بھی اگر الزام ایسے, اور انہوں نے یہ اسٹیپ لیا نا, ایک صاحب نے, وہ بیچارہ مجبور ہو گیا نا, بدنام ہو گیا وہ, تو اس کے اوپر اتنا بڑا الزام بھی لگ گیا ہے. وہ سچا ہے, وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑے نہ پکڑے, اس نے یہی کہنا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہا ہوں. یہ حلف لینا ہے اس نے کہ میں بے گناہ ہوں, یا میں نے یہ نہیں کیا, یا میں یہ ایسے ہے. اور 5ویں بار کہنا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. یہ ہے پورا طریقہ. اس کے بعد دوسرے شخص کو بھی یہی کرنا ہے, اور اللہ بڑے آرام سے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد اب انہیں چھوڑ دو. اور اللہ کے ہاں دیر بالکل نہیں ہے, اللہ کے ہاں بالکل دیر نہیں ہے. اور لعنت ہوتی کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا, اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے یہ پتہ چل جائے گا. بٹ دس از دا وے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب جب ہم اس کے اوپر نہیں آتے, ہمارے اور جناب قانونی منہ شگافیاں
ایک دوسرے کی ٹانگ وکلا حضرات، پھر اس کے بعد بحثیں، پھر بحثیں، پھر کاؤنٹر بحثیں، اب اس کا بیان ہو رہا ہے، اب اس کی جرا ہو رہی ہے، اب اس کی ہو رہی ہے، اب اس کی ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو غائب ہو گئی ہے، اس کی ویڈیو مل گئی ہے، اس کی ویڈیو کم ہے، اس کی زیادہ ہے. جب یہ بات اس طرح کرنے پہ آپ آ جائیں، اگر آپ نے کرنا ہے آپ کریں، منٹ میں فیصلہ ہوگا. میں تو خوش ہوا ہوں کیونکہ یہ تو اللہ کا قانون ہے اور اس سے ہم ہٹے ہوئے ہیں. جب آپ اللہ کے قانون کے اوپر نہیں ہیں، اللہ نے جو راستے بتا دیے ہیں ان پہ آپ نہیں ہیں، اس کے اوپر پوری قوم، پوری امت، پوری ملت جو ہے مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں نا ہم. وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن یہ مشکل وقت ہے جو اب ہے. ٹھیک ہے، طاغوت بھی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے تو وہ اپنی آخری زور لگانے پہ مصر ہے. اور ہمارے اندر بھی جو منافق ہیں، ہمارے اندر ہی ہوتا ہے نا منافق، ہمارے اندر کے منافق اور فرعون اور شداد اور نمرود نہیں مر رہے، لیکن رب بے نیاز ہے، ہونی کوئی ٹال نہیں سکتا. ان ہاؤس چینجیں، آؤٹ ہاؤس چینجیں، فلانی چینجیں، میں آج بھی سن رہا تھا پتہ نہیں کیا یہ سب کھیل تماشے، یہ مت کرتے رہیں. آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، جس پہ لعنت پڑنی ہے پڑ جائے گی. جو بھی اللہ پہ قائم رہے گا وہی قائم رہے گا، کیونکہ اللہ نے قائم رہنا ہے. جہے تے کلی دے نال لگے رہے وہ تے بچ جان گے، تے جہے پاٹ تھلے آ گئے وہ پیٹھے جان گے. ٹھیک ہے، وہ کلی دے نال جے لگے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو جو واقعی اس کے ساتھ دل سے ہیں، چاہے وہ کوئی اکیلا ہے اور چاہے کوئی ڈرامہ کر رہا ہے. ملکہ برطانیہ، تاجدار امریکہ، روس، ایران، سعودی عرب، فلانا ڈھینگڑا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. ایک آگ لگی ہے تو ساری دنیا مل کے نہیں بجھا سکی. سارے رو رہے ہیں کہ جی وہاں 5 کروڑ کے 50 کروڑ جانور مر گیا، وہ خود اب اونٹ مارتے پھر رہے ہیں ادھر ہیلی کاپٹروں سے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو کہاں گئے جانوروں کی ہمدردی اور سارا؟ ٹھیک ہے، حضرت انسان جو ہے اس کے لیے فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ فساد کرے گا. ویسے اللہ نے کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اشرف المخلوقات کا درجہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، آسن تقویم پہ بھی بنایا ہے. ہم خود ہی اسفلا سافلین پہ جانا شروع ہو جائیں تو پھر ہوتے اللہ نے تو ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے. جیسے ٹریفک پولیس والوں نے بیچاروں نے لال بتی گرین بتی لگائی ہوئی ہے، اسی لال بتی توڑ کے اگے جاؤ، ادھر ٹرک والا تھوڑے اتنے چاڑ دے. تو پھر انہوں یہ جی پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے خود لال بتی توڑی ہے، اس کے بعد آپ پھنس گئے. اللہ نے قوانین بنائے ہیں، اس نے بتا دیا ہے کہ یہ لال بتی ہے، یہ ہری بتی ہے، تو توڑی جاؤ آپ. اور تقریریں ہم اللہ کی خود لوگوں کو دوسری قوموں کو ہم ڈنڈا دے رہے ہیں اللہ کا. تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے اللہ کا، اللہ سمیع و علیم ہے، ہم خود نہیں مان رہے. سمیع و بصیر ہے. کیمرے لگ گئے ہیں جب سے اشاروں پہ، اب سارے کھڑے ہو جاتے ہیں رات کے 2 بجے میں. کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ رات کے 2 بجے ہی کھلوتے ہوتے ہیں. وہ کیمرہ لگا ہے یار اتنے، تو اللہ نہیں لگا جو تھے، اللہ کا کیمرہ نہیں تھا وہاں پہ، اللہ نہیں سمیع و بصیر تھا. سارجنٹ کھڑا ہے تو رک جائیں گے دن کے ٹائم پہ، سارجنٹ نہیں کھڑا تو نکل جائیں گے. ہمارا یہ حال ہے. تو نظر آنے والے جو سارجنٹ صاحب ہیں انہیں مان رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے میں حاضر اور ناظر ہوں اور میں سمیع و بصیر و علیم ہوں، اس کو نہیں مان رہے، کیمرے کو مان رہے ہیں. ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے. لیکن اگر ایسے فیصلے کرنے ہیں تو اس کا بھی طریقہ اللہ کا پورا اپنانا پڑے گا. تو وہ آپ کی بات جو ہے، جو بھی جس نے مجھے میسیج کیا ہے، وہ کویشچن آپ کا وہ ٹھیک ہے. قرآن کریم تو ہر مسئلے کا آپ کو حل بتائے گا. آپ کو ایک سیدھے راستے پہ جب چلائے گا نا تو اس میں سے آدھے مسئلے تو پہلے ہی نہیں ہوں گے. جیسے وہ کاکا کہہ رہا تھا نا صراط مستقیم بتا دیں. آپ اللہ کو حاضر ناظر مان لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آ جائیں نا، مان لیں نا، اس کو صرف کہیں نا، اس کو مان لیں. اس کے بعد دل کی پہلی آواز پہ چلتے جاؤ. آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو مجھے بتائیے گا. ہاں اگر آپ عاشق بن گئے، عشق میں دعوے بڑے بڑے کر دیے، تو عشق میں پھر دعوے بڑے کر دیے تو پھر ٹیسٹ بڑے بڑے آتے ہیں. وہ تو اللہ کے نبیوں پہ بھی آئے ہیں، ولیوں پہ بھی آئے ہیں. جو اس کے جتنے پیارے ہیں اتنے ہی اس نے پھر ان کے لاڈ بھی کیے ہیں. وہ لاڈ ویسے کچیچی والے نے تو اس کے لاڈ ہیں، اس نے جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے، میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے، ہم سب کے لیے کہ ہم آپس میں فساد نہ کریں. اگر ایسی سچویشن ہو ہی گئی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ چور ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں یار،
دونوں کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا تو ان کا فیصلہ کرنا ہے. یا اتنا بڑا بہتان لگا دیا کہ اس کی عزت پہ ایک عورت کی حملہ کر دیا ہے, یا ان صاحب کی بھی عزت پہ کہ جی یہ پتہ نہیں کیا جرم اس نے کیا ہے. تو سیدھا سا طریقہ ہے. اچھی بات ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کام کیا, لیکن جی میرے پنڈ دی پنچایت چک لیندے نے قرآن شریف تے جو کہندے نے وہ نہیں مسئلہ. وہ کہندے دیہڑی 3 واری اسی چک لیندے ہیں, یہ کہڑا مسئلہ ہی, یہ کہڑا بھارا ہی. وہ تو ان کی تو سمجھ اتنی ہے. لیکن آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ حکمران ہیں, کرتا دھرتا ہیں, عوام نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا ہے, اللہ نے آپ کو یہ عزت دے دی ہے, آپ اللہ ہی کے نام لیوا ہیں, تو پھر اللہ ہی کی کتاب کے مطابق آپ قوانین بنا لیں. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ وہ چھوٹے سے گاؤں مکہ مدینہ منورہ, چھوٹے سے گاؤں سے وہ اٹھے ہیں, اور اس زمانے کا جو کوئی امریکہ روس ہے وہ سامنے نہیں کھڑا ہو سکے ان کے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے, اور اس کے پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ بس وہ ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے. جب بالکل خالی ہاتھ تھے بدر میں تب بھی کھڑے ہو گئے, جب بہت اسلحہ آ گیا تب بھی, لیکن اصول ان کے وہی تھے. سرکار نے جو انہیں حکم دیا ہوا تھا اس پہ رہتے تھے. کسی بستی پہ جاؤ پہلے میسج بھیجو صلح کا, پھر انہیں کہو نہیں تو جزیہ دے دو, تیسرے نمبر پہ جنگ کرو, مہلت مانگیں تو دو, نہیں تو انہیں بتا دو 3 دن 2 دن 4 دن, نہیں تو ہم کریں گے. پھر اگر جنگ ہو جائے تو پورا لڑو پھر, یا کوئی تم پہ حملہ کر دے تو اپنا دفاع کرو. لیکن اگر کوئی تمہارے قابو آ جائے تو بدلہ لینے میں بھی ظلم نہیں کرنا, اس میں بڑی سختی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگلا ہتھے چڑھ گیا تو انہوں نے لتا ماما وڑ گئے, نہیں, جتنا اس کی قصور ہے اتنا آپ کو بدلاؤ, اس سے زیادہ اللہ نہ کر. اور اگر معاف کر دو تو اور بہتر ہے. اللہ کے تو یہی فرمان ہے. تو یہ آپس میں ہی ایک مسلمان ملک میں, ایک مسلمان پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے, عوام کے سامنے, ینگ جنریشن کے سامنے یہ کھیل تماشا بن گیا. ان کے لیے یہ کھیل تماشا بن گیا کہ یہ کڑی گل ہے. پھر کوئی یہ تو اسمبلی میں کچھ کہہ دو, عدالت میں جا کے وہاں سے مکر جاؤ اس کے پاؤ کو. یہ تو وہ سیاسی بیان تھا. جب آپ اللہ کو بیچ میں ڈال رہے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر کہہ رہے ہیں, تو اللہ کا جو طریقہ ہے اسی کے طریقے سے کر لیں. آپ دونوں پارٹیاں کریں, جو کوئی بھی ہیں, جو بہتان لگا رہا ہے وہ بھی ہے, جس میں الزام لگا رہا ہے وہ بھی, اور وہ بھی. اس کو قانون بنا لیں. بڑی جلدی فیصلے ہوں گے اس طرح کے. نہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگائے گا. ایک لعنت صرف آپ کو نظر آ جائے گی جو ان میں سے جھوٹا ہوگا. دنیا کو نظر آ جائے گا کہ ہوتا کیا ہے, اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوگی یہ کرنے کی. اللہ واقعی ہے اور اس کتاب کا وہ مالک ہے, اور سرکار دو عالم نے اور ان کے گھر والوں نے اور ان کے دوستوں نے, ان کے ساتھیوں نے اس سارے میسج کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں. یہ سارا کا سارا جتنی قربانی ہے, مکہ کیا اور مدینہ کی ہجرت کیا اور شعب ابی طالب کیا اور بدر, احد, خندق, خیبر, یرموک, اور اس کے بعد کربلا تک, اور یہ ساری قربانیاں اس حق کے لیے دی ہوئی ہیں. اس کا مالک ہے. اگر کوئی اس پہ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ٹیسٹ تو آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ کھیلنا, اس سے بہتر ہے ایٹم بام سے کھیل لیں, یورینیم سے کھیل لیں, اس میں اتنا نقصان نہیں ہوگا. اس کے ساتھ کھیلو گے نسلیں اجڑ جائیں گی. اس کا طریقہ جو ہے بالکل اس کو آزمائیں تو بہت اچھا ہو گیا. یہ تو ہم واپس اسی اصل جنہوں کہے نا مرشدی ٹیری تے آ رہے ہیں, تو اصل پتہ چل گیا کہ گل اتوں ہی جان چھوٹ دی ہے. اسی پہ ساروں کو یقین بھی آ جائے گا, لوگ خاموش بھی ہو جائیں گے, جو سچا ہوگا سامنے آ جائے گا. تو اس لیے یہ ایسے ہے. ادروائز یہ کھیل تماشا ہے کہ کھیل تماشا بنانے والا خود کھیل تماشا بن جائے گا. اللہ کی رسی ڈھیلی نظر آتی ہے, وہ بہت پیار کرتا ہے, وہ رحمان ہے, وہ بہت ڈھیل دیتا ہے. اس نے فرعون کو 50 سال بچے ذبح کرتا رہا, اسے کچھ نہیں, بلکہ بعد میں اس کے ڈوب جانے پہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے پکارتا تو مجھے اپنے جلال و اکرام کی قسم میں نے ابھی بھی معاف کر دینا تھا. وہ تو بہت ڈھیل دیتا ہے. لیکن کچھ معاملات میں بہت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیاروں کے کیس میں سینسٹیو, تو اس کا استہزاء جو اڑاتا ہے, استہزاء کی وہ جواب خود طلبی خود کر لیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. وہ بات آپ کی ٹھیک بھی ہے, لیکن اچھی بات ہے اگر ادھر کو آ گئے. اگر علم
خلق الإنسان علمه البيان